شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقین رکھو وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سوتے ہوئے اللہ کے ذکر کی عادت ڈال لیں، کیا پتہ یہ عادت ابدی نیند سوتے وقت بھی کام آ جائے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں اللہ سے گفتگو طویل ہوتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔